کرو اللہ حافظ۔ اور توکل سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے صحیح نہ کرے، کوئی چیز بھی جو ہے حاصل کرنا ہے تو بغیر محنت کے حاصل نہیں۔ اور جو کاہل ہے وہ الگ کہ جو ہے مذمت کی گئی ہے، کاہل ہے۔ اسی لیے حدیث روایت میں یہ ہے کہ مثلاً جو ہے جلدی نہ کرو، یہ بھی ہے نا، جلدی نہ کرو، سبھی سنتے رہتے ہیں جلدی کا کام بولتے ہیں نا، تو یہ جلدی نہ کرو تو یہاں پہ ہر جگہ نہیں ہے جلدی نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی کوئی کام ہے محنت ہے تو جلدی نہ کرو، اب آرام سے کریں گے، اطمینان سے کریں گے، جلدی کیا؟ اس لیے کہ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو ہے، اور کچھ کام کے لیے یہ حکم ہے کہ جلدی کرو، جلدی کرو، اس میں جو ہے تاخیر نہ کرو، سوچو نہیں، فوراً کرو۔ مثلاً جو ہے لڑکی شادی کے قابل ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کرو، فوراً جو ہے شادی کر دو۔ یا مثلاً جو ہے مہمان آ جائیں، کھلانے پلانے میں، چائے پانی ضیافت میں جو ہے اس میں تاخیر نہ کرو، اس کے لیے جو ہے روایت میں حدیث میں ہے کہ جلدی کرو، جلدی کرو، یہ نہیں کہ مثلاً جو ہے تاخیر اطمینان سے، اس کے لیے باہر جلدی کرو۔ بہت سی چیزیں ہیں جس سے میت ہر گئی، تو کوئی وجہ ہے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ جو ہے یہ ہے کہ جلدی کر دو، قرض ادا کرنے میں جلدی کرو، چاہے بندے کا ہو چاہے اللہ کا ہو۔ اللہ کا بھی قرض ہے، اگر جو ہے نماز قضا ہو گئی، روزہ نہیں رکھا، یہ سب جو ہے خون سے ادا نہیں کیا، بڑھیا صلوات محمد ہے نا، خون سے ہے تو یہ سب جو ہے خون سے ہے یا یہ ہے تو یہ سب جو ہے کیا ہے، خون سے اگر کیا اللہ قرض ہے، اس طریقے سے اس کے لیے حکم ہے کہ جلدی ادا کرو۔ اچھا یہ بھی نہ سوچ لے کہ کافر ہے لہذا جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، اگر کافر بھی ہوگا تو پھر جو ہے روز قیامت جو ہے پکڑ لے گا ایمان، روز قیامت جو ہے وہ کافر ہو چاہے فاسق ہو۔ بہرحال بات آگے بڑھ گئی تو مختصر یہ تھا کہ یعنی صحیح کرے، اللہ پہ توکل بھروسہ کر کے اور لوگوں سے نا امید ہو۔ محمد بن عجلان سے روایت ہے کہ بہرحال وہ جو ہے بہت تنگ دست ہو گئے، پریشان حال ہو گئے، تو یہ چلے کہاں، اس وقت جو ہے ایک شخص تھا جو والی تھا وہاں کا، حسن نام تھا، والی تھا، تو یہ جو ہے چلے اس کے پاس، تو راستے میں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے ہوتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا کہ تھوڑا جو ہے مسئلہ ہے، بہت تنگ دست ہے، اس لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچ لو کہ اگر جاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ جو ہے تمہیں جو ہے کچھ نہ، اور پھر اگر دے بھی دے گا تو تم جو ہے ہمیشہ شرمندہ رہو گے۔ اسی لیے یہ بھی ہے، بعض بیماری بھی ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں، دشمن ہے تو خوش ہو، اگر دوست ہے تو اتنا جو افسوس کرے گا، تکلیف جملہ کہتے ہیں، رنجیدہ ہوگا، افسوس ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، اسے تکلیف ہوگی، دوست ہے تو اسے تکلیف ہوگی، افسوس کرے گا، دشمن ہے تو پھر خوش ہو جائے۔ پڑھیے صلوات۔ ساسا بن سبحان جو ہے یہ روایت ہے کہ ایک آنکھ سے جو ہے 40 سال تک دیکھ نہیں پا رہے تھے، لیکن کسی کو معلوم، یہاں تک کہ بیوی کو بھی معلوم نہیں ہوا۔ اب پڑھ دیجیے ایک سلوات۔ تو بہر اپنے حساب سے نتیجہ نکالیے گا، بعض بیماری ہے واضح کرنا ضروری ہے، یہ دیکھ سب کا چھپانے، بعد میں ایسا مسئلہ ہو ہے کہ چھپانے کا تھا، اس لیے تو اپنے حساب سے بہتر جانتے ہیں اسے۔ تو بہرحال یہ کیا بتا رہے تھے، محمد بن عجلان گئے تو ان کے پوتے کے لیے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عطا بھی نہ کرے، اگر کچھ دے بھی دے گا تمہیں تو پھر کیا ہوگا، پھر جو ہے تم دیکھو گے تو شرمندگی ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا تو
ہو تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنا دے. کہا بسم اللہ سنا دیجیے. کبھی انہوں نے سنایا. پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یعنی صرف جو ہے بندوں سے وابستہ ہو جائے, امید رکھے اور اللہ سے نا امید ہو, لہذا جو ہے تم جو ہے اللہ پہ توکل کرو گے تو جو بھی دروازے تمہارے لیے بند ہے وہ سب جو ہے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے. جب یہ کہا تو بارہ محمد بن عجلان جو ہے یہ واپس چلے گئے اور پھر چند روز کے بعد جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا جتنی بھی تنگدستی تھی سب جو ہے وہ تنگدستی دور ہو گئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پہ توکل کرے, لیکن اسباب فراہم کر کے پھر توکل کرے نا. معلوم ہوا کہ آم کا درخت لگا دے پھر جو ہے امید کرے توکل کرے, آم ہوگا پھل ہوگا. اور درختی نہ لگائے اور سوچی آم ہونے لگے تو کیسا ہے. پہلے جو ہے اس کے اسباب کو فراہم کر لے, وسیلہ فراہم کر لے. پروردگار نے جناب موسیٰ سے کہا تھا نا کہ نکل جائیے رات میں ہجرت کریے. پروردگار نے جو ہے رات میں کہا, رات میں جو ہے نکل جائیے. فرعون کی وجہ سے یعنی دیکھیں پہلے جو ہے اسباب یا جنگ میں جو تھے پہلے ہتھیار, دیکھیں قرآن میں بھی اسلام میں یہ ہے نا, مثلا جب ایسے حالات ہو تو نماز پڑھو تو ہتھیار رکھ کے پڑھو, تلوار رکھ کے. یعنی جنگی جب میدان ہے جہاد ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جہاد کر رہا ہے تو وہ جو ہے اسلحہ ساتھ میں ہوگا. تو یہ جو ہے یعنی اسباب یہ نہیں کہ مثلا جو ہے کوئی جو ہے اسباب نہیں ہے بس توکل کر لے اللہ پہ بھی بچا لے گا. نہیں, اسباب فراہم کر کے یا جیسا کہ تھکے نہیں نا ہے. ہاں پڑھیے سر. جیسا کہ گلتا نے ایک شخص جو ہے رسول اسلام کے پاس آیا اور اونٹ پہ سوار ہو کر آیا, باہر چھوڑ دیا, آ گیا رسول اسلام. کہا اللہ کے رسول آپ سے ملنے آئے ہیں, بہت دور سے آئے ہیں. تو رسول اسلام نے کہا کہ اونٹ کہاں دروازے پہ چھوڑ دیا, اللہ پہ بھروسہ کر توکل کر کے جو ہے اونٹ کو چھوڑ دیا. رسول اسلام نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے, پہلے اس کے ران کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. یعنی پہلے جو ہے اسباب فراہم کر لو, یعنی جو ذریعہ ہے وہ فراہم کر لو. جب ملتا ہے جناب موسیٰ جب بیمار ہوئے تو کیا ہوا, ایک بنی اسرائیل جو ہے دوا لے کر آ گیا, جڑی بوٹی لے کر آ گئے. جناب موسیٰ نے کہا لے جاؤ اللہ صحیح کر دے گا, اس کی ضرورت نہیں ہے, لے کے چلے جاؤ. واپس کر دیا, اللہ کو توکل کر کے واپس کر دیا. جناب موسیٰ جو ہے صحت مند نہیں ہوئے, طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. تب جناب موسیٰ نے کہا پروردگار آخر وجہ کیا ہے. تب قدرت کی آواز آئی, مجھے بنی اسرائیل جڑی بوٹی لے کر آئے تھے, استعمال نہیں کیا. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار خدا ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تب آواز آئی موسیٰ ہماری اس میں حکمت ہے, اس میں شفا جو ہے کس نے رکھا. اس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ ہماری حکمت باطل ہو جائے, پہلے جو ہے اسے استعمال کرو تو پھر جو ہے پروردگار شفا دے گا. اسی طریقے سے دوا کھائیے, دوا یہ نہیں کہ بغیر دوا کے نہیں, دوا کھائیے, بس یہ توکل ہے کہ اس میں شفا کون دے گا, پروردگار. پڑھیے صلوات محمد والے. تو پروردگار جو ہے وہ مناسب ہوتا ہے, اس طریقے سے عطا کرتا ہے, اور انسان کے ہاتھ میں ہو. اب یہ کہو سناتے جلدی سے. جناب موسیٰ کے زمانے جب بارش ہو رہی تھی بنی اسرائیل آئے بہت پریشان کرتے تھے. بنی اسرائیل جو ہے ہر سوال جا رہے ہیں, کوئی دور پہ یہ سوال ہے تو کوئی دور پہ جا رہے ہیں تو یہ اللہ سے سوال کریے گا, یہ سوال کریے گا, سوال کرتے تھے. ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے کہا کہ جا کے اللہ سے کہیے بارش نہ کرے, ہمارے اختیار میں اللہ دے, جب ضرورت ہوگی ہم بارش کر لیں گے کھیت وغیرہ میں. جناب موسیٰ گئے اور جانے کے بعد جو ہے جناب موسیٰ نے کہا پروردگار اللہ بارش کرتا ہے. کہا پروردگار بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی بارش کرتا ہے, ہمارے اختیار میں, جب دل چاہے گا بارش کر لیں گے کھیت میں آنا باغ میں. قدرت کی آواز ہے ٹھیک ہے, ان کے اختیار میں
بارش کا ہو گیا. اب معلوم ہے اس سے پہلے جو اناج گندم وغیرہ زیادہ ہوتا تھا، اس بار دیکھا کھیت وغیرہ پورا لہلہا رہا ہے. لیکن جب اس کے بعد جب گندم وغیرہ فصل نکالنے لگے تو معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہے. معلوم ہے نا گندم کا دانا لگتا ہے لیکن اندر جو ہے بات جو ہے سوکھا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ سب پرانے لوگ جانتے ہوں گے. معلوم ہوا کہ دیکھنے میں تو بہت موٹا دانا لگ رہا تھا گندم کا، جو کا. اور معلوم ہوا کہ جب اسے صاف کیا گیا، مشین سے صاف کرتے ہیں نا، اس مشین کیا بولتے ہیں؟ ہاں یاد ہے، سب ہاتھ پڑھیے محمد والے. گندم ہے، گندم جو الگ کرتے ہیں نا، گندم پھر بھوسا الگ ہو گیا. تو معلوم ہوا جو گندم ہوا وہ بہت مختصر ہوا اور آئے جناب ہوا. کہا کہ یہ اللہ کے نبی اس سے پہلے تو بہت زیادہ اناج ہوتا تھا، فصل ہوتا تھا، اس بار تو بہت کم ہوا ہے. چاہیے اب جھنڈے کے بعد جو ہے پروردگار سے کہیے. اب جناب موسیٰ آئے، کہا کہ قدرت کی آواز ہے. موسیٰ ہم جو بہتر سمجھتے تھے وہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے اپنے اختیار میں لے لیا. اختیار میں لے لیا تو اس کا نتیجہ یہ دیکھے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے تمام اسباب کو فراہم کر کے جو ہے اللہ پہ توکل کرے. اور اگر جو ہے اللہ پہ نہیں کرے گا تو پھر جناب یوسف کا واقعہ یاد ہے نا. جناب یوسف جو ہے قید خانے میں تھے اور جناب یوسف کے پاس جو علم تھا کس چیز کا تھا؟ تعبیر خواب کا. تعبیر خواب کا علم تھا. خواب جو ہے تعبیر بیان کرتے تھے. تو 12 قیدی بھی تھے اور اسی میں جناب یوسف علیہ السلام تبلیغ بھی کرتے تھے. خواب کا علم تھا، تعبیر بیان کرتے تھے. ایک قیدی نے خواب دیکھا. اس نے کیا دیکھا کہ انگور ہے، انگور ہے، اسے جو ہے اس کے رس وغیرہ پی رہا. تو جیسے ہی اس نے بتایا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا کہ جناب یوسف نے کہا کہ تم جو ہے بادشاہ کے ساقی بنو گے، میں جو ہے رہائی مل جائے گی. جب رہائی مل جائے گی تو بادشاہ سے جو ہماری سفارش کر دینا. اور دوسرا ایک اور قیدی تھا، وہ بھی سن رہا تھا. اس نے کہا ہم نے بھی خواب دیکھا. پوچھا کیا دیکھا؟ کہا ہم نے یہ دیکھا سر پہ ٹوکری ہے، اس میں روٹی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں. تو جناب یوسف نے کہا تم صلیب پہ لٹکائے جاؤ، پھانسی دی جائے گی تمہیں، سولی دی جائے. ہنسنے لگا. آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، ہم تو مذاق کر رہے. جب جناب یوسف سے کہا کہ کھلکھلا کے ہنسنے لگا کہ ہم مذاق کر رہے تھے، تو جناب یوسف نے کہا کہ چاہے مذاق کر رہے تھے، چاہے دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا، ہم نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، یہ جو ہے ہونا ہے. اب بہرحال کہہ دیا تھا نا کہ جا کر جو ہے سفارش کر دینا، اس لیے ساقی بنو گے، اس کے قریب ہو جاؤ گے تاکہ ہمیں رہائی مل جائے. اب جناب یوسف نے اس سے کہا، اس سے بہرحال رہائی مل گئی. شیطان سوار ہو گیا. شیطان نے فراموش کر دیا، ذہن سے بات ہی نکل گئی. اس کے ذہن سے بات نکل گئی. اب قدرت کی آواز آئی، یوسف یہ بتاؤ کہ خواب تمہیں کس نے دکھایا؟ جناب یوسف نے کہا پروردگار تمہیں دکھایا. کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں کے باپ کے دل میں، باپ کا نام کیا ہے جناب؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ جناب یوسف نے کہا پروردگار تو نے کہا کہ جو کنویں میں گئے تھے وہاں جو ہے تاجروں کا قافلہ کس نے بھیجا؟ انہوں نے کہا پروردگار تو نے. اور جو ہے قید خانے میں جانے کا مطالبہ تم نے خود ہی کیا تھا، قید خانے میں گئے خود ہی مطالبہ کیا تھا، تمام چیزیں جو سوال کیا کہا تو نے. تو پھر قدرت کی آواز آئی، یوسف تم جو ہے میں بھول گئے، اور جو ہے اس سے کہا کہ بادشاہ سے سفارش کر دینا. لہذا جو ہے اس کی سزا یہی ہے کہ 7 سال اور قید خانے میں رہنا پڑے گا. یا اب آپ دیکھیں کہیں پڑھ رہے ہیں نا، سلوات پڑھیے.
آٹھ سال کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے اس سے یعنی جو کہا کہ ساتھی بنے گا اس سے کہا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے اللہ سے نہیں بغیر اگر جو ہے بندوں سے امید رکھتا ہے تو پھر جو ہے کہ اس کا جو دروازہ ہوتا ہے وہ دروازہ جو ہے بند ہو جاتا ہے. اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ اگر جو شخص جو ہے صرف اللہ سے امید رکھے گا، پیغمبر اکرم نے فرمایا دشمن جو ہے چاروں طرف جال بچھا دے. یہ بہت دقیق حدیث ہے. چاروں طرف سے جال بچھا دے، نکلنے کا راستہ نہیں، جدھر سے نکلے گا پھنس جائے گا. تو اگر اللہ پہ توکل کرے گا، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ نکلنے کا راستہ اور اگر اللہ پہ نہیں کرے گا تو پھر معلوم ہے کس گڈھے میں گر جائے معلوم نہیں، یعنی پھر وہ جو ہے وہ نکل نہیں سکتا. تو اگر جو ہے اللہ کے قضاء و قدر پہ اگر راضی ہے، توکل کر رہا ہے. کہ ایک آخری حدیث سن لیجیے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے روایت ہے کہ روز محشر میں ایک گروہ ہوگا، قافلہ ہوگا، اور وہ بغیر حساب کتاب کے جو ہے حکم ہوگا جنت کی جگہ. حساب کتاب ہو گیا کچھ نہیں، کیا ہوگا حکم جنت کا. آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم نے دنیا میں کون سا کام کیا تھا کہ فوراً حکم ہے جنت میں جاؤ؟ تب جو کہیں گے کہ پروردگار نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا اس پہ راضی خوش تھے. تھوڑا سا بھی ہوتا تھا تو ہم بھی اس پہ راضی تھے، خوش تھے، اور تنہائی میں بھی ہم گناہ نہیں کرتے تھے. جس کی وجہ سے معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان پروردگار پہ جناب ابراہیم کا بھی سوچے تھے لیکن جانے کی وقت ہو گیا سلوات پڑھ دیے تھے. تو ایسا کرے تو وہ انسان جو ہے سعادت مند ہو جاتا ہے. انسان جو ہے دنیا میں کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو بچے آئے اور کے بعد جو ہے بشیر کے نام کو پکڑا تو سوال کرتا تھا، بشیر اور محمد تو آ رہے ہیں، آسم تو آ رہے ہیں. ایک بار تو بشیر نے یاد کر دیا کوئی نہیں حسین بیانی شہید کر دیے گئے. ایک بار حسین مارے گئے تھے، مسلمہ آئی کے بعد حقیق نے کیا کہا، حسین مارے گئے، ہم حسین مارے گئے. اس مسلمہ نے بھی بڑی سوال کیا، یہ خطیب اتنا بتا دیں کہ جب حسین مارے گئے میرا آواز سنتا تھا. تو خطیب نے کہا کہ بیوی جب تک آواز سنتا تھے حسین سلامت تھے. تو سوال کیا کہ میرے عباس کو کیسے شہید کیا؟ تو بتایا بس آخری فکرہ ہوتا دیا، پھر وائنا بازو قلم کیا، پھر ایک معلوم نے سب کے روز مارا. عباس کو گھوڑے سے سمجھانے گیا، گھوڑے سے زمین پر گری. پیارا دارو جو بھی زمین پر گرتا ہے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، لیکن عباس گھوڑے سے زمین پر پیشانی کے بل گرے. پیشانی پروردگار اس مختصر اعمال کو قبول فرما، کریم کے پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار اسلام کو فرما، پروردگار پولیس کو نابود فرما. پروردگار سلام علیکم کیا دعا کرا لیے جائے. پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، وقت امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تحریر فرمائے، ہمیں ان کے آواز میں شمار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. حضرات الوالد الرحمۃ اللہ کے اخلاق پر جتنے بھی جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں اپنے اپنے مرحومین کو، تمام مومنین مومنات کو، اور سید جو ہے محرم عالم والد بادشاہ حسین، سید نفیس امرو کاظمی، شجاعت حسین کاظمی، اور سید احسان رضا کاظمی، سید تقی رضا کاظمی، سیرت وقار فاطمہ، اور سید اقبال، سید علی رضا ولد سید تقی، اور تمام مومنین مومنات کرتے اپنے اپنے مرحومین کے روح و احسان. السلام علیکم عبد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی بن ابی طالب، السلام علیکم محمد الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً بالفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان یا بنسن یا ابن موسی رضا بسم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا رجل على فرجك وصلى الله فرجك وتهدون برحمة الله وبركاته. صل على محمد وحبيبه